أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، ان دونوں آیات کا احادیث کی روشنی میں میرے حضور قبلہ کعبہ پیر طریقت رہبر شریعت عالم علمائی فاضل الوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں آیات کی تفسیر احادیث کی روشنی میں جو آپ سرکار نے بیان فرمائی وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو کہ میرا خیال ہے اس وقت کی ضرورت بھی ہے۔ دنیا سے اپنے وقت کے بزرگ غوث کتب ابدال قلندر امام محدث آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے اور آپ کی زیارت کرتے تھے، تو آپ جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا، آپ کی جو، اور وہ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ کی روحانیت کی اصل کیا ہے، آپ نے اپنے مسائل کا آغاز کیسے کیا، ان کی بنیاد کس کے اوپر رکھی، تو آپ فرماتے تھے کہ صدق، جو میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، یہ میری ماں کی دعا اور میری ماں کی نصیحت اور میری ماں کی برکت ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام کے اوپر فائز کیا، جن کو آج ہم حضور سید الاولیاء سلطان الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم ان کو یہ میری ماں کی، تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اور آپ کے رب نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے رب نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے فوراً بعد یہ فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا ان میں سے دونوں یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو ان سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اوف بھی نہیں کہنا، اوف ہوں بھی نہیں کہنا۔ ہوتا ہے نا کہ اولاد غصے میں
ماں باپ کو، جی کن کن کے ماں باپ زندہ ہیں؟ الحمدللہ، واہ، ساروں کے ہی ماں باپ زندہ ہیں کم و بیش جن سے. اور کن کن کی اولاد موجود ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو موضوع ہے، یہ قرآن کی آیات جون سی ہیں، یہ بہت ضروری ہے. یہ موضوع جون سے، یا آج کل کی تو ویسے بھی ضرورت ہے، جب کثرت اولاد کی جو ہے وہ ماں باپ کا ادب بھول گئی ہے جن سی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب دونوں میں سے ایک، اگر ماں ہے تو ماں، اگر باپ ہے تو باپ، اور اگر دونوں موجود ہیں تو پھر دونوں، ان سے ہوں اوف بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے نرم دلی سے اپنے عاجزی کے بازو بچھا دینا. عاجزی کے بازو بچھا دینا، اور پھر عرض اس طرح کرنا کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم فرما. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو ان دونوں کے اوپر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، اس لیے ان کے اوپر رحم فرما. اچھا، ان دونوں آیات کی روشنی میں حضور قطب جلی، قطب الاقطاب حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ احادیث کی روشنی میں کیا بیان فرماتے ہیں ان دونوں آیات کی. اچھا، آپ فرماتے ہیں، اب حدیث ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی آواز سنی. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ قرآن کی جو تلاوت کر رہا ہے یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ حارثہ بن نعمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ حارثہ بن نعمان. تو نیکی کرنے والوں کا ثواب اسی طرح ہے. یعنی حارثہ بن نعمان جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ سب سے بڑھ کر نیک سلوک کرنے والے تھے. حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جو رضامندی ہے، اللہ کی رضامندی وہ ماں باپ کی رضامندی میں ہے. یعنی اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں اور باپ کی ناراضگی میں ہے. بڑا سادہ سا فارمولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا. حضور نے فرمایا، یعنی اگر کوئی یہ دیکھ لے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ لے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور اگر میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے. ایک اور حدیث میں حضرت علیلہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے ایک جنگ دولہ میں مجھ سے بعض گناہ سرزد ہوئے، کچھ ایسی غلطیاں ہو گئیں، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ میں گناہ کبیرہ کر بیٹھا ہوں. تو میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے میں نے اس جنگ کے اندر وہیں اس کا ذکر کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ گناہ کیا ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ گناہ یہ ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے سے گناہ کبیرہ ہو گئی ہیں. تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ جو تم سے جو چیزیں سرزد ہوئی ہیں یہ گناہ کبیرہ نہیں ہیں.
گناہ کبیرہ تو یہ ہیں، یعنی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے، جن میں سے ایک یہ ہے گناہ کبیرہ۔ انہوں نے کہا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ بیٹا بیٹے کی نافرمانی کے اوپر، بیٹا ماں یا باپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جائے کہ ماں یا باپ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور آج آپ مجھے ایک بات بتائیے، کم و بیش جون سے آج درجنوں ایسے گھروں کی یہ کہانی ہے، جون سی درجنوں، کہ آپ اکثر گھروں میں یہ دیکھیں گے کہ ماں باپ کے اندر اور اولاد کے اندر بحث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بحث ہوتی ہے، اور بعض اوقات ماں یا باپ اولاد کی گفتگو سن کے رو پڑتے ہیں یا نہیں روتے؟ میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے ماں باپ اور اولاد کی آپس میں بحث ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اولاد جیت جاتی ہے اور ماں باپ ہار جاتی ہیں، اور ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں، روایات کے اندر، کہ اولاد کی ایسی گفتگو کے اوپر جس کے اوپر ماں یا باپ کے آنسو نکل آئیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر، ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مسلمان شخص کے ماں باپ ہیں اور وہ صبح کے وقت ان کی خیریت پوچھتا ہے، ان کی خیریت دریافت کرتا ہے، اور والدین کے متعلق وہ اللہ کا فرما بردار بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت ان کی خیریت بھی معلوم کرتا ہے جو ان سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ جو صبح کے وقت اٹھ کر ماں باپ کی خیریت معلوم کرے اور اللہ کا فرما بردار ہے ماں باپ کے معاملے کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہے تو پھر ایک دروازہ کھول دیتا ہے، اور اگر دونوں زندہ ہیں تو دونوں دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کا نافرمان ہے، تو یہ وہ شخص ہے جس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک ان کے ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے تو پھر ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ایک دروازہ۔ اور اگر اس نے والدین میں سے کسی کو ناراض کر دیا تو اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ اس شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی ماں یا باپ کو راضی نہ کر لے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کر سننے میں بڑا آسان ہے، باتیں بعض اوقات اوپر سے جاتی ہیں، مگر جو اہل دل لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر سے باتیں گزرتی ہیں جن سے ہیں۔ وہ شخص جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اپنے والدین میں سے جن کو اس نے ناراض کیے ان کو راضی نہ کر لے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، اللہ ان سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ماں باپ اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کی ہے، اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کی ہے، اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کی ہے، 3 مرتبہ آپ سرکار نے فرمایا، تب بھی ہوتا ہے نا، اولاد کہتی ہے کہ میرے ماں باپ تو ہیں ہی بڑے ظالم، میں کیا کروں، میں تو مجبور ہوں، تب بھی اللہ نے ماں اور باپ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب تک وہ اپنی ماں یا باپ کو راضی نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، وہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور جس شخص کے اوپر جس شخص سے اللہ راضی ہو اس کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے، تو جس شخص سے اللہ ناراض ہو اس شخص کے اوپر کیا پھٹکار اور کیا مصیبت اور کیا تکلیف برستی ہوگی جن سی ہے۔ اصل چیز یہ ہے جن سی۔ تو اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس بندے کے ساتھ ایک بوڑھا شخص تھا، ایک بوڑھا آدمی تھا۔ ہوتا ہے نا، نوجوان بیٹا ہے، کالی داڑھی ہے، بوڑھا باپ ہے، سفید داڑھی ہے، دونوں کٹھی آئی ہیں۔ بیٹا پہلے بیٹھ گیا ہے، باپ ابھی کھڑا ہوا ہے، یا باپ پیچھے چل رہا ہے اور بیٹا آگے چل رہا ہے۔ اب حدیث سنے بی بی عائشہ صدیقہ طیبۃ رضا عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، بوڑھا آدمی تھا۔ تو ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نوجوان کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اس کو حضور سے کوئی کام تھا، ساتھ اس کے ایک بوڑھا آدمی تھا، بوڑھا ضعیف آدمی تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ آئے، یہ کون شخص ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا والد ہے، یہ میرے والد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اپنے باپ کے آگے مت چلنا۔ جب باپ اور بیٹا چل رہے ہوں، جیسے پیر و مرشد کے مرید سارے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اسی طرح حضور نے فرمایا بیٹے کو اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، اور جب بیٹھنے لگو تو یہ دیکھنا کہ پہلے باپ بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، اس وقت تک نہ بیٹھنا، اور کبھی اپنے باپ کو نام لے کر نہ بلانا جان سا ہے۔ کتنا بڑی یہ حدیث، آج آپ دیکھ لیں گھر گھر کے اندر، میں نے درجنوں گھروں میں ایسا منظر دیکھا ہے، باپ کھڑا ہے اور بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ مگر ایسے بھی گھر دیکھی ہیں جہاں اگر باپ آ گیا ہے تو دو بیٹے ہیں تو دونوں اٹھ کر ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اٹھ کر کھڑے ہو جاتی ہیں کہ ہمارے والد آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ان کے وجود میں موجود ہے، ماں باپ نے قرآن اور دین کی تعلیم سکھائی ہے۔ مگر جن کے گھروں میں قرآن اور دین کی تعلیم نہیں ہے، وہاں کیا ہے، باپ کھڑا ہوا ہے اور بیٹا کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے اور باپ کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے، بیٹا آ جاؤ ناشتہ لگ گیا، ناشتہ کر لو آ کر، اور بیٹا لیٹا ہوا ہے، اچھا بابا جان میں آ رہا ہوں۔ اور وہ گھر بھی ہیں کہ جہاں باپ کے قدموں کی آواز سنائی دی تو دونوں بیٹے اٹھ کر فوراً کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کے حکم کے اوپر عمل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مروان نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا اور وہ ذوالحلیفہ میں تھے۔ ان کی والدہ دوسری جگہ ایک گھر میں مقیم تھیں، تو جب وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ فرماتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے اماں جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں جان، آپ کو پتہ ہے ماں باپ کو سلام کرنا، کسی کو بھی سلام کرنا، جب آپ ماں اور باپ اب حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا اپنی ماں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے میری ماں اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھ پر رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ ماں نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی کہا اے میرے بیٹے اللہ تجھے بھی سلامت رکھے اور تجھ پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ ماں، آپ روایات کے اندر آئے ماں اور باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، جن کے ماں باپ زندہ ہیں یقین جانیے یہ وقت نقد دعا کا ہے، ان سے دعا کروا لیں، وہ جو دعا آپ کے لیے کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث ہے نا، تو ماں اور باپ کی دعا۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں ان کو سلام کرتا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے جس طرح آپ نے بچپن میں میرے پر رحم کیا تھا، یعنی قرآن کے اوپر بھی عمل ہو گیا،
حضرت ابو ہریرہ جب سلام کر لیتے تو پھر اپنی والدہ کو کیا کہتے کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، جس طرح آپ نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا تھا، تو وہ فرماتی کہ اللہ تم پر رحم فرمائے جیسا کہ تم نے میرے بڑھاپے میں میرے ساتھ یہ نیک سلوک کیا ہے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ گھر واپس لوٹتے تو پھر اسی طرح کہتے جن سے۔ تو اصل چیز یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سکھائی۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے بیعت ہجرت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کوئی بیعت اسلام کے لیے حاضر ہوتا تھا، کوئی بیعت فیض کے لیے حاضر ہوتا تھا، کوئی بیعت جہاد کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ یہ بیعت ہجرت کے لیے حاضر ہوئے کہ اب ہمیں بھی ہجرت کی اجازت دیجیے۔ تو باتوں میں نا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں ہو رہی تو اس نے بتایا، اس نے کہا کہ پیچھے میرے ماں باپ ہیں، اور مگر میں نے تو کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو وہ رو رہے تھے دونوں جن سے، میرے ماں باپ، میرے بوڑھے ماں باپ رو رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس شخص کو، فرمایا واپس چلے جاؤ، جس طرح ان کو رلا کر آئے ہو ویسے ہی جا کر ان کو ہنسا دو، ویسے ہی ان کو ہنسا دو جس طرح ان کو رلا کر آئے ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت انس بیان کرتی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، خیر الحمدللہ ہم نے حضرت انس بن مالک کے روضے پر بھی حاضری دی ہے۔ عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، وہاں پر حضرت انس کے روضے پر۔ اچھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں مگر میں اس پر قادر نہیں۔ جہاد کے لیے اس وقت مختلف بعض کنڈیشنز بھی تھیں۔ اچھا، ان کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میری والدہ زندہ ہے، میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا پھر تم نہ اپنی والدہ کی خدمت اور فرما برداری کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور جب تم اس پر عمل کرو گے، یعنی تم میرے ساتھ جہاد پر جانا چاہتے ہو نا، تم میرے ساتھ جہاد پر تم اپنی والدہ کی خدمت کرو، اپنی والدہ کی فرما برداری کرو۔ جب تم اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کر لو گے نا تو پھر تم عمرہ کرنے والے بھی ہوگے، تم حج کرنے والے بھی ہوگے، اور تم جہاد کرنے والے بھی ہوگے۔ گھر بیٹھے بیٹھے تم غازی بن جاؤ، گھر بیٹھے بیٹھے تم جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ جاؤ، میرے ساتھ جانا چاہتی ہو واپس اپنی ماں کی خدمت کرو جا کر۔ ابھی تم جہاد کے لیے جانا چاہتے، جب ماں کی خدمت کرو گے تو پھر تم عمرہ کرنے والے بھی ہوگے، اور پھر تم حج کرنے والے بھی ہوگے، اور پھر تم جہاد کرنے والے بھی ہوگے۔ حدیث میں ہے جن سے۔ اچھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں آیات کی تفسیر جو ہے ابھی تک جتنی بھی میں نے بیان کی وہ تمام احادیث سے ہے، تمام احادیث، یہ درجنوں احادیث ہیں جو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعے والے دن زیارت کے لیے حاضر ہو، حضور نے کیا فرمایا؟ ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کی قبر پر کس دن حاضر ہو؟ جمعے والے دن حاضر ہو، ان کی زیارت کی نیت سے حاضر ہو، تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبر کے اوپر گیا، اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔
اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ مبارک ہیں کہ حضور نے فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور کوئی گارنٹی ہے گناہ بخشوانے کی جون سی ہے؟ مگر اگر حضور کی زبان فرما دے تو پھر پکی گارنٹی ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مگر حضور نے کنڈیشن کیا لگائی؟ جمعے والے دن ماں باپ کی قبر کے اوپر جانا ہے۔ جمعے والے دن اگر ماں زندہ ہے تو باپ کی قبر پر، اور اگر دونوں پردہ کر گئی ہیں تو دونوں کی قبروں پر، اور وہ شخص اللہ کی بارگاہ کے اندر ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا لکھ دیا جائے گا۔ وہ شخص جو ان سے نیک سلوک کرنے والا وہ بندہ لکھ دیا جائے گا۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اچھا ایک حکایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں ایک، اور حدیث میں ہے یہ جو سی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 لوگوں کا قصہ سناتا ہوں، 3 لوگوں کا قصہ سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، وہ جا رہے تھے، اتنے میں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جب بارش ہوئی تو ان کو ایک غار نظر آئی، تو وہ اس غار کے اندر چلے گئے، تینوں بندے اس میں جا کے بیٹھ گئے تاکہ بارش سے بچ سکیں۔ اچھا جو لوگ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، جب بارش ہو رہی ہو تو کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ لینڈ سلائیڈنگ۔ یہ کون بولے؟ یہ بچہ، یہ اس کا مطلب ہے مری یا یوبیا وغیرہ اکثر جاتا رہتا ہے، تو وہاں لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ تو جب لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پتھر گرتے ہیں۔ وہ تینوں بندے اس غار کے اندر جا کر بارش سے بچنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو گئی حدیث میں، اب اوپر سے پتھر گر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا پتھر جو سے نا وہ اوپر سے پہاڑ سے گرتا ہوا غار کے منہ کے اوپر آ کے لگ گیا۔ اب وہ غار کے اندر لگ گیا، انہوں نے پورا زور لگایا، وہ تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ اب کیا کریں؟ اب آپس میں وہ مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ یار تم ایسا کرو، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی اچھا عمل کیا ہے نا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، تو ہو سکتا ہے اس اچھے عمل کی برکت سے ہم یہ مرنے سے تو بچ جائیں، ورنہ تو اس غار کے اندر ہی ہم سانس گھٹ کے مر جائیں گے، یہ تو پتھر ہم نہیں ہٹا سکتے۔ اچھا ایک بندہ کہنے لگا اے اللہ، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو جانتا ہے۔ اب یہ حدیث بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہی ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ تو اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے باپ دونوں بوڑھے ضعیف تھے، مولا تو جانتا ہے۔ ایسی جگہ پر جب کسی جنگل میں پہاڑ کی غار میں بندہ پھنس جائے تو اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، وہاں اس سے پوچھیں کیا حال ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میں دودھ کا کاروبار کرتا تھا۔ اکثر لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں نا، کوئی بکریاں، کوئی گائے، کوئی بھینسوں کا دودھ جون سا، کوئی خود ہی بیچتے ہیں، کوئی کہیں سے لا کر بیچتے ہیں، کوئی تازہ بیچتے ہیں، کوئی باسی بیچتے ہیں، کوئی خالص بیچتے ہیں، کوئی ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، کوئی مناسب پوری قیمت پر بیچتے ہیں، کوئی ناجائز قیمت پر بیچتے ہیں۔ اس نے کہا یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا، اور جب شام کو گھر واپس آتا تو میں بکریوں کا دودھ دھو کر اپنے بوڑھی ماں اور اپنے باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو وہ دودھ پلاتا تھا۔ پہلے جب تک میری ماں اور میرا بوڑھا باپ وہ دودھ نہیں پی لیتے تھے، میں وہ دودھ اپنے بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ اب وہ شخص یہ دعا میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ یا اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ایک دفعہ میرے جانور دور دراز چرنے چلے گئے، تو میں شام کو گھر واپس دیر سے آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو جگاؤں، یہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ میں کھڑا رہتا ہوں، جب اٹھ جائیں گے تو دودھ پلا دوں گا۔
کاش آج ایسی اولاد اللہ سب کو عطا فرما دے. تو میں کھڑا ہو گیا. تو میں نے اس بات کو برا سمجھا کہ میں ان کو نیند سے جگاؤں. میرے بچے، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات بھر روتے رہے اور دودھ مانگتے رہے، مگر میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی. یا اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو اس پتھر کے اندر شگاف کر دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں، یعنی ہم اس میں پھنس گئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر کے اندر پتھر تھوڑا سا لڑک گیا اور اس میں شگاف ہو گیا اور آسمان نظر آنے لگا اس کے اندر. اچھا، دوسرے شخص نے کہا کہ یا اللہ، اب دوسرے نے دعا کی، تینوں نے دعا کرنی تھی. اس نے کہا کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، اس سے میں محبت کرتا تھا، تو اس سے میں نے جب برائی کی اس کو دعوت دی. اس نے کہا 100 اشرفیاں لے کر آؤ تو میں اس برائی میں تمہارے ساتھ شامل. زنا کی دعوت دی میں نے اس کو، 100 اشرفیاں لے کر آؤ. میں نے 100 اشرفیاں کٹھی کی، محنت مزدوری کر کے ایک جگہ پروگرام بنا، وہ مجھے مل گئی. جب میں برائی کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر. تو اے اللہ، میں فقط تیری رضا کی خاطر میں ڈر گیا اور میں اٹھ گیا اور میں نے گناہ نہیں کیا. تو اے اللہ، اگر یہ میرا عمل سچا اور خالص تھا تو پھر اس پتھر کو اور ہٹا دے. وہ پتھر اور ہٹ گیا. اسی طرح تیسرے بندے نے دعا کی جس نے کسی کے پیسے دینے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی جو صحیح خدمت ہے، صحیح خدمت، وہ دعاؤں کو قبول کرتی ہے اور انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دیتی ہے. حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کے اندر جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اور وہ شخص ذلیل ہو جائے اور اس کی ناک خاک آلود ہو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک یا اس کے والدین یا ایک بندہ بھی، بھلے ماں بھلے باپ، اس کی زندگی میں بوڑھے ہو گئے اور وہ ان کی خدمت کر کر جنت میں داخل نہ ہوا. اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے. اب بتائیے یہ دعا کس نے کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما، ممبر پر بیٹھنے لگے تو پہلے زینے پر، دوسرے زینے پر، تیسری سیڑھی پر آپ نے فرمایا آمین آمین آمین. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی کوئی دعا تو کر نہیں رہا، تو آپ آمین 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 کیوں فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اس سے حسن سلوک نہ کیا اور مر گیا اور وہ جہنم میں گیا، اللہ تعالیٰ اس کی ناک خاک آلود کرے، وہ جنت کا راستہ بھول جائے. پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کہہ دیں آمین. تو میں نے کہہ دیا آمین. کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ کو پایا اور وہ جنت میں نہ جا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ جنت کا راستہ بھول جائے، جو ان کی خدمت نہ کر سکا. اور پھر دوسرے زینے پر جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنے گناہ بخشوائے بغیر مر گیا، وہ بھی جہنم میں جائے. آپ فرمائیے آمین. میں نے اس پر بھی فرما دیا، کہہ دیا آمین. اور جس شخص کے سامنے
آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا، وہ بھی جہنم میں گیا اور جنت کا راستہ بھول گیا، یا رسول اللہ فرما دیجیے آمین۔ تو میں نے کہہ دیا آمین۔ سب درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو وہاں پر جون سے درود شریف بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ درود شریف پڑھتے کیوں؟ بڑی سخت حدیث بھی ہے۔ حضور نے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو رہا ہو اور وہ درود نہ پڑھے اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ جنت کا راستہ بھول جائے جن سے۔ اور حضور نے فرمایا آمین۔ اس کا مطلب ہے جب حضور کا ذکر چل رہا ہو تو پھر درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں میں سے جو گناہ چاہے معاف فرما دیتا ہے، جو گناہ چاہے معاف فرما دیتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو تکلیف دینے والے، ان کو مرنے سے پہلے پہلے زندگی میں سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندگی میں مرنے سے پہلے جون سے وہ سزا دیتا ہے نبی پاک، ورنہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہے گناہ، لیکن ماں باپ کا جو نافرمان ہے یا ماں باپ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والا ہے اس کو مرنے سے پہلے پہلے اس کی سزا مل جاتی ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر محدث علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی آپ لکھتے ہیں کہ میں نے ترغیب و ترہیب میں بروایت تابعین دیکھا ہے، اور یہ جو واقعہ یہ مختلف قرآن کی تفسیروں میں بھی گزرا ہے غالباً۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تابعین سے یہ روایت میں نے یہ دیکھی ہے خود سے کہ تابعین کا کسی قبیلے سے گزر ہوا، کسی گاؤں سے گزر ہوا۔ تابعین کس کو کہتے ہیں جی؟ جس نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ تو صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، جنہوں نے بحالت ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ کون ہے؟ صحابی۔ اور جس نے بحالت ایمان کسی صحابی کی زیارت کی وہ کون ہے؟ تابعین۔ اور جنہوں نے بحالت ایمان کسی تابعی کی زیارت کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبع تابعین۔ آپ تو میرے سے زیادہ جانتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ترغیب و ترہیب میں بروایت تابعین دیکھا، تابعین کی کسی جماعت کا کسی قبیلے سے گزر ہوا تو ایک قبرستان نظر پڑا، تو وہ تابعین جو ہیں، تابعین کی جماعت، وہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد ایک قبر کھلتی تھی اور اس کے اندر سے ایک آدمی نکلتا تھا۔ عصر کے بعد، عصر کے وقت اس کا سر گدھے کا تھا اور بدن آدمی کا۔ یہ اب دیکھ لیں، محدث علامہ عبد الرحمن صفوری فرما رہے ہیں اور تابعین کی زبان سے، تابعین جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ تو وہ تابعین فرماتے ہیں کہ اس قبر سے ایک آدمی نکلتا جس کا سر گدھے کی طرح اور جسم انسانوں کی طرح تھا، آدمی کا۔ 3 مرتبہ گدھے کی طرح، جس طرح گدھا بولتا ہے ویسے بولتا، اور پھر وہ قبر کے اندر چلا جاتا اور قبر جڑ جاتی۔ انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں۔ اس کی عورت سے، وہ تابعین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی عورت سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بندہ کرتا کیا تھا؟ اس کی عورت زندہ تھی، اس کی بیوی زندہ تھی۔ اس سے پوچھا کہ یہ عمل کرتا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ شراب پیتا تھا، مگر جب اس کی ماں
اس کو کہتی تھی نا کہ تم برے کام نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، تو آگے سے اس کی بیوی نے بتایا، اس شخص کی بیوی سے زیادہ اور نزدیک کون ہوگا، اور بیوی نے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا. اس نے کہا کہ اس کی ماں اس کو کہتی تھی کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کیا کرو. تو یہ آگے سے کہتا تھا کہ ہر وقت گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے اور مجھے یہ الٹی سیدھی نصیحتیں کرتی رہتی ہے، گدھے کی طرح چلاتی ہے. تو وہ شخص عصر کے وقت ہی مرا تھا. اس کی بیوی نے تابعین کی اس جماعت کو بتایا، وہ بندہ جب اس کی موت آئی تھی تو وہ عصر کے وقت مرا تھا، اور یہ جو اس کی قبر کھلتی ہے عصر کے وقت، یہ شاید اسی عمل کی وجہ سے کھلتی ہے کہ وہ جب اس کی ماں اس کو کہتی تھی کہ اللہ سے ڈر، تو وہ کہتا تھا کہ تو گدھے کی طرح چلاتی ہے. تو اسی وجہ سے عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور وہ نکل کر 3 مرتبہ گدھے کی طرح بولتا ہے. یہ صرف تم تابعین نے یہ منظر نہیں دیکھا، اس علاقے کے لوگوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے، اور وہ بھی یہ منظر جو ان سے وہ یہ دیکھتی ہیں. تو ماں باپ کا جو ادب ہے، ماں باپ کی، حضور داتا گنج بخش نے، حضور داتا گنج اور احادیث کے اندر اور قرآن کی تفاسیر کے اندر ایک واقعہ ہے، اور حدیث کے اندر آیا یہ واقعہ جو ان سے. اور واقعہ کیا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں بھی غالباً یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نا یہ عادت مبارک تھی کہ آپ اکثر جب صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوتے تھے تو آپ اولیاء اللہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. اور میں آپ کو اس ضمن میں پہلے کئی احادیث سنا چکا ہوں بے شمار، کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے، اچھا آؤ آج میں تمہیں ایک ولی اللہ کی بات سناؤں، اچھا آ جاؤ میں ایک اور اللہ کے ولی کی بات سناؤں، اچھا آ جاؤ میں تمہیں ایک ان لوگوں کی بات سناؤں جو اللہ کا ذکر کرتے تھے. اچھا اب یہ جو حدیث ہے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جریج والا بچہ پالنے میں بولا. اچھا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بچہ کون تھا؟ احادیث کے اندر مسند احمد، مسلم شریف، تفسیر ابن کثیر، الادب المفرد کے اندر وہ بچہ کون تھا؟ یہ جو جریج تھا نا، یہ ایک بہت بڑا بنی اسرائیل کے اندر اللہ کا ولی تھا. حضور داتا صاحب لکھتے ہیں اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، یہ ایک اونچے مقام پر رہتا تھا، پہاڑی مقام پر رہتا تھا، عبادت کرتا تھا. تو اس کی والدہ آئیں ایک مرتبہ، یہ اس وقت رات کے وقت عبادت کر رہا تھا، اللہ کی عبادت میں گم تھا. ماں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، جریج. اب یہ خاموش. اس نے کہا، اس نے سوچا، حضور فرماتی ہیں ایک طرف ماں ہے، ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت، وہ عبادت میں لگا رہا. ماں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا دروازہ کھولو. اس نے کہا نہیں، اللہ کی، میں تو اللہ کی عبادت ہوں، میں توجہ اپنی ماں کی طرف کر دوں. تیسری دفعہ ماں نے پھر وہی بات کہی، اس نے پھر دروازہ نہیں کھولا. ماں کے منہ سے نکلا کہ جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسبیوں کا منہ نہ دیکھ لے. تو کسبیوں کا منہ نہ دیکھ لے. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ ہر زمانے کے اندر اولیاء اللہ کے مخالفین موجود ہوتی ہیں. قرآن آپ پڑھ لیں، پہلے سپارے سے آخری سپارے تک تمام صورتوں کی تفسیر کو آپ پڑھتے چلے جائیں. نبیوں اور ولیوں کے جہاں ماننے والے بہت ہوتے ہیں، وہاں ان کا انکار کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھ لیا. اچھا اب اس کی جو خانقاہ تھی، اس کی خانقاہ کے نیچے ایک طوائف رہتی تھی جو جسم بیچتی تھی، ایک عورت رہتی تھی. اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو شور مچا کہ یہ بچہ کس کا ہے. وہ اس علاقے کے کچھ لوگوں نے اس کو سمجھا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم
جب بادشاہ کی دربار میں جانا تو کہنا کہ یہ اس ولی اللہ کا بچہ ہے، وہ جو خانقاہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، جو بڑا اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اب جب اس عورت بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ بچہ کس کا، اس نے کہا یہ تو اس اللہ کے ولی کا بچہ ہے، وہ جو جریش نام کا، جس کو لوگ ولی اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جو ہر وقت خانقاہ کے اندر تیرا ذکر کرتا ہے۔ اچھا، اس بادشاہ نے حکم دیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس عورت کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح کہتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ اس کی خانقاہ کو ڈیمالش کر دو، اس کی خانقاہ کو گرا دو، مسمار کر دو، اور مارتے پیٹتے اس کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ بڑا اللہ اللہ کرنے لگا ہوا ہے، اس کی حقیقت تو یہ زنا اور یہ اولاد جو ان سی حرام کی۔ اس نے کہا لے آؤ۔ جب ان کو لایا گیا، خانقاہ گرا دی گئی، مار پیٹ کر ان کو خون و خون کر دیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں وہ اللہ کا ولی۔ حضور فرماتے ہیں اچھا، اب بادشاہ نے پوچھا بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ ان کو مجھے کیا بتا، یہ عورت کہتی ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ اب وہ کہنے لگے بادشاہ نہ تو اس عورت سے پوچھو کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور نہ میرے سے پوچھو کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور نہ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس نے کہا پھر کس سے پوچھیں کہ یہ بچہ، اگر تم نے بھی نہیں بتانا اور عورت نے بھی نہیں تو پھر بتائے گا کون کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بچہ خود بتائے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے، یہ بچہ بولے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پالنے کے اندر وہ 3-4 دن کا بچہ جو ان سے ہے، وہ 3-4 دن کا بچہ بولا اور اس نے کہا اے بادشاہ میری ماں جھوٹی ہے، اس نے فلانے چرواہے کے ساتھ زنا کروایا ہے، میں اس کی اولاد سے ہوں۔ اب حدیث میں ہے کہ وہ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا، اسے بڑی تکلیف ہوئی، ایک اللہ کے بندے کی میں نے خانقاہ گرا دی۔ وہ قدموں میں بیٹھ گیا، اس نے کہا اے جریج مجھے حکم دے میں تیری پوری خانقاہ خالص سونے کی بنوا دوں۔ اس نے کہا نہیں مجھے خالص سونے کی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا مجھے اجازت دے میں تیری پوری خانقاہ چاندی کی بنوا دوں، خالص چاندی کی۔ ان کا نہیں مجھے چاندی کی بھی، جیسی خانقاہ میری پہلے تھی ویسے کی ویسی دوبارہ بنوا دے۔ اب جب وہ جانے لگے تو بادشاہ نے کہا جریج میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم میرے دربار میں آ رہے تھے، سپاہی تمہیں مار رہے تھے، تم خون و خون تھے، تو جب تمہاری نظر ان عورتوں کے اوپر پڑی تھی، وہ جو عورت تھی جس خاندان سے، تو تم مسکرائے تھے اور تم ہنسنا شروع ہو گئے تھے، اصل بات کیا ہے مجھے وہ بات بتا دو، تم ہنسے کیوں تھے؟ اس نے کہا چھوڑو۔ اس نے کہا نہیں مجھے وہ بات بتا دو۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں نے ان عورتوں کا منہ دیکھا اور یہ دیکھا کہ میرے اوپر اس بچے کی تہمت لگائی گئی ہے کہ یہ حرام کا بچہ میرا ہے، اس نے کہا مجھے اپنی ماں کی وہ دعا یاد آ گئی۔ ایک رات، آدھی رات کے وقت میری ماں مجھے بلا رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لیے اپنی عبادت کو چھوڑ نہیں رہا تھا، میں اپنی عبادت میں مصروف تھا، تو میری ماں کی زبان سے یہ نکلا تھا، وہ جاتے وقت کہہ کے گئی تھی باہر سے، جب میں نے دروازہ نہیں کھولا اس نے کہا تھا اے جریج مرن تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسبیوں کا منہ نہ دیکھ لو۔ تو جب میں نے ان عورتوں کو تیرے دربار میں اور اس الزام کو دیکھا تو میں ان کے چہرے دیکھ کر ہنس رہا تھا اور مجھے اپنی ماں کی وہ دعا یاد آ رہی تھی، وہ دعا یاد آ رہی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے آپ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ، تمہاری ماں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی دفعہ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا یعنی سوال کرنے والا بھی رک نہیں رہا، سوال کرنے والا بھی سوال کیے جا رہا ہے۔
اور ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا ایک دروازہ کھولتا جا رہا ہے۔ پہلی تو یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار، فرمایا تیری ماں۔ آج گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار آپ کی ماں ہوتی ہے؟ کون ہوتی ہے؟ بیوی۔ کون بول رہا ہے یہ؟ واہ، سچ تو سچ ہی ہے نا، سچ سچ ہے۔ وہ جو اس بزرگ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے۔ آج 90% گھروں کی کہانی یہی ہے، 90% کم و بیش گھروں کی کہانی یہی ہے، یہی جو انہوں نے کہا ہے۔ آج بیوی جون سی ہے وہ آپ کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار بن چکی ہے۔ ماں باپ آپ کے حسن سلوک کے وہ حقدار نہیں ہیں جون سے۔ آپ کے سامنے مثالیں، آپ خود دیکھیں اپنے گھروں کے اندر جون سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ، تیرا باپ۔ چوتھی جگہ پر فرمایا تیرا باپ۔ اب حدیث سنیے، روایات کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے، باپ کی دعا، اگر باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، باپ، یا رسول، باپ کی دعا، باپ کی دعا، یعنی باپ کی دعا کو اللہ نے اتنا مرتبہ اور اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ پیغمبر دعا کرے اپنی امت کے حق میں تو کیا قبول نہیں ہوگی؟ قبول ہوگی۔ باپ کی دعا کو اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمائے۔ اس لیے اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں نے کہتا ہوں یہ وقت ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو، اور نوجوان آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ وقت ہے اپنی ماں یا باپ سے، جو بھی اپنے باپ سے دعا کرا لو، جو دعا کروانی ہے اپنے باپ سے دعا کروا لو۔ نقد دعا کا مقام ہے، باپ چلا گیا تو پھر یہ دعا کا مقام اور وقت بھی چلا جائے گا، پھر یہ حاصل نہیں ہوگا، پھر یہ حاصل نہیں ہوگا۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق کے اندر۔ تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو کون سے نمبر پر فرمایا حسن سلوک کا؟ چوتھے نمبر پر۔ تو پھر اگر باپ کی دعا جو چوتھے نمبر پر ہے، اس کی دعا کا یہ عالم ہے کہ اس کی دعا یہ مرتبہ اور مقام رکھتی ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں، تو پھر ماں کی دعا کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر ماں کی دعا کے اندر اللہ نے کیا برکت رکھی ہوگی بتائیے؟ ماں کی دعا کے اندر اللہ نے کیا برکت رکھی ہوگی مجھے بتائیں۔ اگر ایک باپ کی دعا کے اندر یہ اللہ نے برکت رکھی ہے جو ان سی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر، بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر، آسان ہے کہنا، آسان ہے سننا بھی آسان ہے۔ ذرا کندھوں کے اوپر بٹھا کر طواف کرنا آسان ہے؟ نہیں۔ ایک بندہ بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر وہ طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا، سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے اس کے چہرے کو دیکھا، ماں کا حق ادا؟
اس نے کہا میں اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر طواف کروا رہا ہوں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حق ادا؟ حضور نے فرمایا تم اپنی ماں کی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ جو تمہیں سانس ملے دنیا کے اندر، جو تمہیں خدا نے زندگی دی، ایک سانس کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے، آپ دیکھیے یہ کتنی میں نے الحمدللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرآن کی 2 آیات کی تفسیر درجنوں احادیث مبارکہ سے، درجنوں احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا اپنے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اب تعلیم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا، اور صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ حیرت کے ساتھ یا رسول اللہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ یعنی وہ دور تھا صحابہ کرام کا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی مجلس سے فیض حاصل کیا تھا۔ ان کے نزدیک اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی بندہ ماں باپ کو گالی بھی دے سکتا ہے۔ آج میں نے دنیا کے اندر ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو اپنی ماں اور باپ کو گالیاں دیتے ہیں ماں اور باپ کو سامنے کھڑا کر گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک، گالیاں دیتے ہیں۔ وہ کیسا مبارک دور تھا صحابہ کرام کا کہ ان کے نزدیک ماں باپ کو گالی دینے کا تصور کہ یا رسول اللہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی ان کو۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو تو گالی نہیں دیتا، ہاں، حضور نے فرمایا دیکھو کہیں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، مار کٹائی ہو جائے، ہاں، آپ نے کسی کو تو پاگل کا بچہ ہے، آپ نے اس کے باپ کو پاگل پاگل کا بچہ آج کون کہتا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کہے گا تو کتے کا بچہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو کتے کا بچہ ہے۔ اگلا کیا کہے گا؟ اس نے کہا تو کتے کا بچہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ایسے گالی بھی نہ دو کہ وہ اس گالی کے بدلے میں تمہاری ماں یا باپ کو گالی دے دے۔ تو اگر اس نے اس طرح گالی دے دی تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ کیسی تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا تعلیم ہے! فرمایا کسی کو ایسی گالی بھی نہ دو کہ وہ اس گالی کے عوض میں تمہاری ماں یا تمہارے باپ کو گالی دے دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ یہ ہے۔ یعنی یہاں حضور نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ تم کسی کی ماں یا باپ کو گالی دو اور وہ اس کے غصے کے اندر تمہاری ماں یا باپ، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے خود اس کو موقع دیا ہے کہ وہ تمہاری ماں یا باپ کو گالی دے، تو یہ گناہ کبیرہ عمل کے اندر سے ہے۔ ماں باپ کا ادب تو اپنی جگہ، مگر حضور نے کتنے بڑے مسئلے حل فرما دیے اس کے اندر، اس تعلیم کے اندر جن سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، جو میں نے آپ کو بھی حدیث سنائی جن سے، کہ اس شخص کو مرنے سے پہلے جن سے اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے جن سے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ میری والدہ مشرکہ تھی، تو ایک روز جب میں اس کو دعوت دے رہا تھا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسی بات کی جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی،
اور میں روتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں مگر وہ مانتی نہیں. تو آج جب میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا تو اس نے آپ کے متعلق ایک ایسی بات کی جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. تو آپ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرمائیں کہ ابو ہریرہ جو ہے اس کی والدہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ ہدایت. حضور نے فرمایا یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے. تو اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یعنی ان کا ایمان دیکھیں. فرماتے ہیں بس حضور نے یہ فرمایا وہی اسی عورت کے متعلق جو حضور اور اسلام کے متعلق زبان درازی کرتی تھی. اب ان کا ایمان دیکھیں کہ جب حضور نے فرما دیا اس کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے. فرماتے ہیں اب میں وہاں سے نکلا تو خوش نکلا. میں خوش کیوں خوش نکلا؟ اس لیے خوش نکلا کہ مجھے یقین تھا کہ جو الفاظ حضور کی زبان سے نکلے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، وہ پورے ہو چکے ہوں گے. فرماتے ہیں میں گھر آیا، دروازہ بند تھا. میری ماں نے میرے پاؤں کی آواز کو سنا. کہنے لگیں ابو ہریرہ رک جاؤ. میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی. میری ماں غسل کر رہی تھی. اس نے قمیص پہنی، اوڑھنی اوپر لی، دروازہ کھولا. اس نے کہا ابو ہریرہ. دروازہ کھلتے ساتھ ہی جیسے ہی میں اپنی ماں کے سامنے آیا تو میری ماں نے فوراً یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حضرت ابو ہریرہ پہلے تو حضور کی بارگاہ سے خوش نکلے تھے. اب خوش بھی اور روتے روتے پھر حضور کی بارگاہ میں دوڑے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے قبول کیا. ماں کی ایمان کی دولت جون سی ہے اللہ نے میری ماں کو جون سی وہ عطا فرما دی. اچھا اس حدیث سے نا بزرگان دین نے یہ بھی مستنبط کیا ہے کہ ماں باپ کے لیے بزرگوں سے دعا کروانا بھی یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. صحابہ کرام کی یہ سنت ہے ماں باپ کے لیے جون سے دعا کروانا ماں باپ کے لیے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی. آپ میں سے کوئی بتائے حضرت ابو درداء ان کا مزار کہاں ہے؟ ترکی میں. ترکی کے کون سے شہر میں؟ بالکل استنبول میں ہی ہیں. میں ابھی ان کے مزار پر 10-15 دن پہلے حاضری دے کر آیا. بالکل یہ ابو درداء حضور کے وہی صحابی ہیں جن کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. یہ وہی صحابی ہیں، صحابی رسول. ان کے مزار پر ابھی ہم نے حاضری دی استنبول میں. حضرت ابو ایوب انصاری کا بڑا زبردست روضہ مبارک ہے. وہاں پر بہت کمال، بڑا روب، دبدبے اور شہانہ وہ انہوں نے روضہ بنایا حضرت ابو ایوب انصاری کا. وہیں سے تقریباً کوئی 1 کلومیٹر ایک گلی کے اندر ایک چھوٹے سے قبرستان میں 2 قبریں ہیں. ان میں سے ایک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور دوسرے بھی ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہمیں نہیں پتہ چلا، مگر حضرت ابو درداء وہاں پر بھی ہم نے حاضری دی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 باتوں کی وصیت کی، جس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنا. ابو درداء اپنے والدین کی اطاعت کرنا، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جائز کام میں اگر ماں باپ کہیں کہ نماز نہیں پڑھنی تو نماز پڑھنی ہے.
اگر وہ کہیں کہ سنت رسول کے مطابق داڑھی نہیں رکھنی تو داڑھی رکھنی ہے۔ اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگر وہ کہیں نا کہ دنیا چھوڑ دو تو ان کے لیے دنیا چھوڑ دینا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ہدایت کی تھی، یہ والی ہدایت۔ اسی طرح ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ہرگز نہ ستانا، اگرچہ وہ تمہیں اپنے گھر بار اور مال سے نکلنے کا حکم کرتے ہیں۔ بھلے وہ تمہیں گھر بار سے نکلنے کا حکم کر دیں، نکل جاؤ اس گھر سے، تب بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور اپنی مال اور دولت سے حکم دیں، نکل جاؤ اس مال دولت سے، نکل جاؤ یہاں سے، تب بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ مگر آج کیا ہوتا ہے، اگر ماں باپ اولاد کو کہیں کہ تم نکل جاؤ میرے گھر سے تو وہ کیا کریں گے؟ ماں باپ کو وہ باہر نکال دیں گے، وہ کہیں گے تم نکل جاؤ، ہم تو نہیں نکل رہے یہاں سے جن سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی صورت بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا، کسی صورت بھی۔ اور جو پچھلی حدیث سنائی حضور نے فرمایا اگر وہ کہیں تو دنیا چھوڑ دو تو ان کے لیے جون سے بے شک دنیا چھوڑ دینا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں حضرت معاویہ بن جہمہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے یہ ماں کے پاؤں میں ہے، جنت ماں کے پاؤں میں۔ یہ بابا فرید صاحب کے جنتی دروازے کو روتے ہیں، حضور نے تو جنت ماں کے پاؤں میں بیان فرما دی ہے۔ حضور نے فرمایا جنت ماں کے پاؤں میں ہے۔ حضرت اویس کرنی کا معاملہ آپ کے سامنے، فقط اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے احادیث میں آتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت اویس کرنی وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت، مگر کیوں حضور کی زیارت نہیں کہ حالانکہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی جس کو اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، مگر ان کو یہ مقام حاصل ہوا ماں کی خدمت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے اوپر اور خواہش کے اوپر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت اویس کرنی کے پاس جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق پردہ فرما گئے اور یمن اور شام کا علاقہ فتح ہوا، تو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی، حضور نے فرمایا تھا کہ وہاں جانا، ایک فقیر ہے اس کو تلاش کرنا، اس کی نشانی یہ ہے جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اس کے سر پر مٹی ہوگی، اس کے ہاتھ میں برس کا نشان ہوگا، جب اس کو تلاش کر لو تو اس کو کہنا اور میری وصیت اور یہ حکم سنانا کہ نبیوں کے تاجدار نے یہ خواہش کی تھی کہ آپ ان کی امت کے لیے دعا کریں کہ ان کی امت کو بخش دیا جائے۔ یہ مقام حضرت اویس کرنی کو، کیا حضرت عمر فاروق کا مقام حضرت اویس کرنی سے کم ہے؟ حضرت علی کا کم ہے؟ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کا ہزاروں اویس کرنی حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر وہ کیا خدمت تھی اور کیا عمل تھا حضرت اویس کرنی کا، جس کی وجہ سے نبیوں کے تاجدار نے اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے اپنے دو اجل صحابہ کرام کو ان کی خدمت میں بھیجا رکھا۔ ان سے جب شام فتح ہوگا تو یمن کے علاقے میں وہ پایا جائے گا، وہ فقیر، اس سے میری امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کروانا۔ وہ صرف ماں کی خدمت تھی، ماں کی خدمت تھی جن سے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا جون سا ہے یہ مقبول حج ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا یا نہیں ہوا؟ آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ بھی کیا اور آپ نے محنت بھی کی، مگر کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا حج جون سا ہے وہ قبول ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا ماں یا باپ کے چہرے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بھلے کوئی ایک بندہ ایک دن میں 100 دفعہ، فرمایا اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے، 100 حج کو اپنی ماں یا باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا جون سا، کیونکہ دونوں جون سے ہیں یہ تیری جنت بھی ہیں اور دونوں جون سے ہیں یہ تیری
دوزخ میں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا دونوں تیری جنت ہیں، دونوں تیری دوزخ ہیں، یعنی اب تیری مرضی ہے، تو چاہے تو جنت بنا لے، تو چاہے تو دوزخ بنا لے، دونوں تیری جنت ہیں اور دونوں تیری دوزخ ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، سب درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سید۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اپنے باپوں سے حسن سلوک کرو، ایسا کر جب تم اپنی ماں یعنی اپنے باپ سے حسن سلوک کرو گے تو حضور نے فرمایا تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی، تمہارے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، بلکہ ایک حکایت ہے نزہۃ المجالس کے اندر، کہ ایک حکایت ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے، ان کو نہ کسی نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے نا ان سے پوچھا، استاد ابو اسحاق، ان سے بیان کیا گیا کہ میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ آپ کی جو داڑھی ہے، میں نے خواب میں دیکھا آپ کی داڑھی جواہر اور یاقوت سے مرصع ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو اللہ کے ولی تھے امام عبد الرحمن محدث صفوری جو ہیں وہ فرماتے ہیں، انہوں نے آگے سے جواب دیا تم نے یہ خواب کب دیکھا؟ انہوں نے کہا کل دیکھا۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح دیکھا، اصل میں میری داڑھی کو جو تم نے دیکھا کہ یہ لال جواہرات سے مرصع ہے، وہ اس لیے کہ کل رات میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے، کل رات میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، بندہ حقیر کو بھی آج میرا خیال ہے 30 سال ہو گئے، 35 سال، اپنی روزانہ سونے سے پہلے یا جب بھی مجھے میری والدہ ملیں تو میں ان کے پاؤں ضرور چومتا ہوں۔ اس لیے آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی خوش نمائی یا اپنی کوئی ریاکاری اور دکھاوا، معاذ اللہ، کہ چلیں مرید اگر پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلتا ہے تو یہ ادب اور محبت ان کو سیکھنا چاہیے۔ ماں اور باپ سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی۔ اور اسی طرح حدیث میں نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں جو ان سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں مقبول ہیں، 100%، 3 دعائیں مقبول ہیں، اور حضور نے فرمایا ان دعاؤں کی مقبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جس میں سب سے پہلی حضور نے فرمایا والد کی دعا جو ان سی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ حضور نے فرمایا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جس دعا کو کوئی شخص اپنے باپ سے اپنے حق میں کروائے، یہ وقت ہے جن کے باپ زندہ ہیں وہ اپنے باپ سے اپنے حق میں جو دعا کروائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبول ہے، وہ قبول ہے، وہ دعا قبول ہے جو اپنے باپ سے دعا کروائے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں اور اگر وہ آج یہ قرآن اور حدیث کا سارا بیان سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے آج پاؤں پکڑ لیں اور ان کو کہیں ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ ماں باپ کی دعا 100% مقبول ہے اور قبول ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ بتائیے کس کس کو اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ سب سے پہلے غلام مصطفیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ دیکھیں یہ بات ہے نا کہ بھئی جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ یہاں میرا خیال ہے 90% اور ایسے ہوں گے جن کو ماں باپ سے زیادہ بیویوں سے محبت ہوگی۔ میں ہاتھ ساروں کے نیچے ہوں۔ سب سے پہلے غلام مصطفیٰ اور محمد علی کارپینٹر نے ہاتھ اوپر کر دیا، مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، مشکات شریف کی روایت ہے، سن لیجیے حدیث۔ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی مگر میری بیوی کو میرے والد پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے والد کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر میری بیوی کو میرے والد پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر
تقوی اور کمال صحابی رسول تھے، مگر بیوی سے بڑی محبت تھی۔ باپ کہہ دے کہ بیوی کو طلاق دے دو، معاملہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہاں بہت مشکل ہے۔ ہاں دے دینی چاہیے، نہیں دے تو دینی چاہیے، وہ تو ایک علیحدہ ڈسیجن ہے نا۔ بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہاں بہت مشکل ہے نا۔ آپ کا باپ آپ کو کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو 1 منٹ میں طلاق دے دو گے؟ حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ سچ کی برکت، حق۔ انہوں نے پہلے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں فوراً دے دینی چاہیے طلاق۔ تو میں نے کہا اگر آپ کا باپ آپ کو کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے، نہیں معاملہ مشکل ہے۔ ہاں یہ معاملہ مشکل ہے۔ حدیث سنیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ حضرت عمر فاروق اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کو میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں طلاق دینی۔ حضرت عمر فاروق تاجدار دو جہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس نے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، آج تمہارے باپ نے تمہیں کہا طلاق دے دو؟ کہ یا رسول اللہ کہا ہے طلاق دے دو، طلاق دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ کہہ رہے وہ کر گزرو، طلاق دے دو، اور انہوں نے طلاق دے دی، طلاق دے دی۔ خیر حضور نے فرمایا کہ طلاق دے دو۔ خیر اس کی آگے تفسیر یا شرح کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرما دیں وہاں پر کون سی چیز سامنے آ جاتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا طلاق دے دو۔ اسی طرح اب دیکھیں یہ حدیث مبارکہ ہے، محدث ابن جوزی انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہوا کہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے اندر ساری باتیں بڑی عجیب ہوئیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ان باتوں میں سے آج 2 بوڑھی عورتوں کا واقعہ سناتا ہوں، صحابہ کرام کو۔ حضور نے فرمایا کہ اس بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا شادی شدہ، اس کی ماں بھی زندہ تھی اور اس کی ساس بھی زندہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہی ہیں دونوں زندہ تھیں، اور اتفاق سے اس کی ماں بھی نابینا تھی اور اس کی ساس بھی نابینا تھی۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں ماں اور ساس دونوں زندہ بھی تھیں اور نابینا بھی، اندھی بھی تھیں۔ اچھا اب یہ بندہ بھی اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ماں بڑی نیک عورت تھی اور اس کی ساس بڑی بد عورت تھی، خراب عورت تھی، اور اپنی بیٹی کو اپنے داماد یعنی اس کی ماں وغیرہ کے متعلق وہ بھڑکاتی تھی۔ ایک دن کیونکہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا تو اس کی بیوی نے اپنی ماں کے کہنے کے اوپر اپنے خامد کو کہا، اس نے کہا کہ میں تیری ماں سے بہت تنگ آ چکی ہوں، اس کو اٹھا اور جنگل میں جا کے چھوڑا۔ وہ مجبور تھا اپنی بیوی کے ہاتھوں، اس نے اپنی بوڑھی ضعیف ماں جو نابینا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو اٹھایا اور اس کو جنگل میں چھوڑایا۔ اب وہ نابینا تھی، کبھی ادھر گرتی کبھی ادھر گرتی، اور ضعیف بوڑھی عورت، اندھی، آنکھیں ہیں نہیں۔ اچھا درندے اس کے پاس، اس کو جب درندوں کی آوازیں آئیں تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے نے پوچھا اماں جی یہ آوازیں کیسی ہیں جو تمہیں آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ اس نے کہا بیٹا اچھی آوازیں ہیں، اونٹوں کی، بکریوں کی، گائے بھینسوں کی اچھی آوازیں ہیں۔ اس فرشتے نے کہا اماں جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔
وہ فرشتہ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب جب اگلا دن ہوا تو میدان اونٹوں، بکریوں اور گایوں سے بھر گیا، حالانکہ وہاں درندے تھے۔ بوڑھی اماں تھی، دماغ کام، اس فرشتے نے پوچھا بھی یہ آوازیں کیسے؟ اس نے کہا گائے، بھینسوں، بکریوں کی، اونٹوں کی۔ اس نے کہا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ وہ فرشتہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلے دن بیٹے کا دل وہ ذرا تڑپا تو اس نے کہا کہ بوڑھی ماں کو جنگل میں بیوی کے کہنے پر چھوڑ آیا تھا، چلو ذرا چل کے دیکھوں تو صحیح کہ میری ماں کا کیا حال ہے۔ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ماں جنگل میں بیٹھی ہے اور چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، گائے، بھینسیں۔ اس نے کہا ماں یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے پریشان کیا، تو نے مجھے تکلیف دی، بیوی کے کہنے کے اوپر مجھے جنگل میں پھینک دیا، بوڑھی اور نابینا ماں کو، مگر میں تو ایک ماں ہی ہوں نا، اب بھی تو میرا بیٹا ہی ہے نا بیٹا۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ اس نے ماں کو اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو اس کو انعام دیا، یعنی اس ماں کی، اپنی ماں کی برکت سے وہ سارا جتنے وہ جانور اور مال تھا وہ سارا لے آیا۔ اب جب وہ گھر پہنچا اور یہ سارا معاملہ یہ پھیلا گھر کے اندر اور شور مچا، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ جس جگہ کے اوپر تو اپنی ماں کو پھینک کر آیا تھا وہیں پر میری ماں کو بھی پھینک کر آ، وہیں پر میری ماں کو چھوڑ کر آ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر وہ جو ساس بد عورت تھی اور اپنی بیٹی کو اس کے خامد اور اس کی ماں کے متعلق بھڑکاتی تھی، وہ اپنی ساس کو بھی وہیں پر جا کر نہ چھوڑایا۔ اب وہی درندوں کی آوازیں آئیں، وہی فرشتہ اللہ نے بھیجا۔ اس فرشتے نے پوچھا، اس نے کہا اماں جی یہ بتاؤ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے جب دیکھا کہ میرے سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، اس نے کہا یہ درندوں کی آوازیں ہیں اور یہ مجھے کھا جائیں گے۔ اس فرشتے نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، اور وہ چلا گیا۔ امام محدث عبد الرحمن صفوری وہ لکھتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ تو ابھی تک گیا نہیں، پہنچ وہاں پر جہاں اپنی ماں کو دیکھنے گیا تھا، میری ماں کو دیکھ۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ماں کی صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، ماں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کہنے کا مقصد یہ جو میں نے آپ کو اتنی آج احادیث سنائی ہیں، اتنی احادیث، آخری ایک دو باتیں یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وقت ہے ماں باپ کی خدمت کر لیں۔ میں نے قرآن پاک کی ان 2 آیات کی جو تفسیر ہے آپ کے سامنے درجنوں احادیثیں بیان کر کے کی ہیں، درجنوں احادیثیں، کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کیا مرتبہ اور کیا مقام عطا فرمایا۔ یہ جو آخری واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کی جو ماں تھی اس کی دعا سے اس کو اتنا مال حاصل ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کی جو ساس تھی جس نے یہ سارا کام کیا تھا اس کا کیا ذلیل اور رسوا ہو گئی، جہنم کا ایندھن بن گئی۔ وہ کہتے ہیں کسی نے کیا کہا ہے، غوث کو تب ابدال قلندر کہہ گئے نانک رام، بیج ببول کے بونے والا کھائے کہاں سے آم۔ ببول کے درخت وہ کانٹے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے کانٹے۔ غوث کتب ابدال قلندر کہہ گئے نانک رام، بیج ببول کے بونے والا کھائے کہاں سے آم۔ غالباً بابا بلے شاہ صاحب کسی کا شعر ہے یہ۔ کہنے کا مقصد یہ وقت ہے اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کریں۔ جن کی ماں اور جن کے باپ زندہ ہیں، یہ وقت ہے ان کی برکت سے اللہ سے جو مرضی منوا لیں، یہ وقت ہے ان کی دعا سے اللہ سے جو مرضی لے لیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعا رد نہیں ہوتی، ان ماں اور باپ کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے، قبول ہی قبول ہوتی ہے۔
اسی لیے یہ جو ساری حدیثیں سنائی میں نے آپ کو، ماں باپ کا ادب کریں. گالی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میرے پاس گارڈن ٹاؤن سے خاتون آئیں، ایسے کئی خاندان آئے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. 6-8 کنال کے اندر ان کا بنگلہ گارڈن ٹاؤن میں، اور آ کر وہ بوڑھی ضعیف عورت آنسوؤں کے ساتھ ایسے بلک بلک کے روئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں آئی؟ اس نے کہا حضرت صاحب میں نے کہیں سے آپ کا نام سنا تھا تو میں آپ کے پاس آئی ہوں. میری بڑی دردناک کہانی ہے اور مجھے سناتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی. اس عورت نے مجھے یہ بتایا، اس نے کہا، اس عورت کا نام، اس کا ایڈریس سارا میرے پاس موجود ہے. اس عورت نے مجھے کہا ایسے جب وہ رو رہی تھی نا تو اس کی آنکھیں ایسے تھی جیسے خون برستا ہے، خون بہہ رہا ہو اس عورت کے. میں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا میں رات کو جب سوتی ہوں تو اپنے کمرے کو ملازموں سے تالے لگوا کر سوتی ہوں، اور صبح جب اٹھتی ہوں تو میں فلاں دعائیں پڑھتی ہوں کہ کہیں آج میرا ایک اکلوتا بیٹا مجھے قتل نہ کر دے. اور جب اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو آپ کا دل تڑپ اٹھے گا. اس نے کیا کہا؟ جس اولاد کو ماں باپ سے بیٹھ کر باتیں کرنی چاہیے، ان کو خوش کرنا چاہیے، ان کو راضی کرنا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، بجائے اس کی کہ ماں باپ بیٹھے سہمے رہیں، ڈرے رہیں. کہنے لگی کہ میرا بیٹا کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ کسی ایک ہفتے میں وہ میرے منہ کے اوپر تھپڑ نہ رسید کرتا ہو، اور جب وہ میرے منہ پر تھپڑ مارتا ہے تو پھر مجھے گالیاں بھی دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی دوسری کی ماں یا باپ کو گالی دینے سے منع فرمایا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیچھے حدیث بیان کی تھی، اور پھر وہ مجھے گالیاں بھی دیتا ہے. جس بوڑھی ماں یا بوڑھے باپ جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہو، جس کے پاؤں میں بیٹھ کر اولاد کو اپنی جنت میں محل بنانے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشی حاصل کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی حاصل کرنی چاہیے. وہ اولاد ماں باپ اس طرح. وہ پچھلے دنوں میں مینچسٹر میں تھا، تو ایک دوست کینیڈا سے، انہوں نے مجھے ایک شعر بھیجا. آپ یقین جانیے میں نے جب وہ شعر سنا تو میں وہ شعر سن کر، انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ کیا، اس واٹس ایپ کے اندر ایک شعر تھا، کوئی بندہ وہ شعر پڑھ رہا تھا. آپ یقین جانیے وہ شعر سن کر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کم از کم میں 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ میں آنسوؤں کے ساتھ روتا رہا. ابھی کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے. شعر کیا تھا وہ اچانک مجھے یاد آ گیا یہاں پر. پتر لے گئی نواں، تیاں لے گئے ہور. پتر لے گئی نواں، تیاں لے گئے ہور. مائی بابا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. مائی باپا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے. جب آپ بوڑھے ماں یا باپ کے پاس بیٹھیں گے، اور بوڑھے نہ بھی ہوں، ماں یا باپ کی جو میں نے آپ کو درجنوں احادیث سنائی ہیں، آپ اپنی ماں یا اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھیں گے. میری داڑھی سفید ہو گئی، میں آج تک اپنی ماں کے پاؤں چومتا ہوں. ابھی جب میں اوپر آ رہا تھا تو آپ نے مجھے دیکھا، میں اپنی ماں والدہ کے پاؤں، بوڑھی ضعیف ہیں، اب وہ چل نہیں سکتی، بوڑھی ضعیف ہو چکی ہیں. تو یہ وقت ہے اللہ سے جو لے سکتے ہیں نا، ماں اور باپ کی خدمت کر کے لے لیں. اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو حضور نے کتنا آسان طریقہ بتایا، جمعے والے دن ان کی قبر پر چلے جاؤ.
کتنا آسان طریقہ بتایا. تمہارے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تم اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کا حق ادا کرنے والے بھی ہو جاؤ گے. مگر جمعے والے دن اپنی ماں یا اپنی باپ کی قبر پر چلے جاؤ، اور جن کی ماں یا باپ زندہ ہیں ان کی تو نقد کیش دعائیں ہیں، کیش دعائیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ماں اور باپ کی دعا جو ان سے یہ رد نہیں ہوتی. اس لیے یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں میں سے ایک یا دونوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. تم آگے سے جواب دیتے ہو، بکواس کرتے ہو ماں باپ کے آگے، گالی گلوچ کرتے ہو. اللہ نے تو اوف اوف کا لفظ بھی کہنے سے منع کیا ہے ماں اور باپ کے سامنے. اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد.